पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फैमिली मेंबर्स और अपोजिशन जमातें जो हैं एक बात प्लान कर रही हैं, एक बात का फैसला कर रही हैं, और वो है कि 5 अगस्त को अडयाला की तरफ लॉन्ग मार्च, पूरे मुल्क से अडयाला की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा रही है 5 अगस्त के लिए, क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को पूरे 3 साल हो जाएंगे इस जालिमाना सजा की वजह से जो जेल में कैद हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली, ओवरसीज पाकिस्तानी और ये सब मिलकर पूरी दुनिया में एक 5 अगस्त को एक तो आलमगीर एहतजाज का ऐलान, और दूसरा चलो चलो अडयाला चलो का भी एक स्लोगन के साथ आएंगे और लॉन्ग मार्च होगा अडयाला की तरफ 5 अगस्त को। और अगर उससे पहले इन्होंने इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया और इमरान खान साहब की कायदे तन्हाई खत्म कर दी, तो हो सकता है ये लॉन्ग मार्च जो है वो मौखर हो जाए, लेकिन अदरवाइज ये लॉन्ग मार्च जो है वो 5 अगस्त को एक भरपूर तैयारी की जा रही है और वेल प्लान्ड और एक मुनज़्ज़म अंदाज में ये कोशिश की जा रही है। हर एमएनए, हर एमपीए, हर टिकट होल्डर, हर ओहदेदार को ये कहा जाएगा कि बेशक आप हर तहसील से एक बस, 2 बसें, जितने भी आप लोग आ सकते हैं, रूटीन में आएँ, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट पे आएँ और पहले से आ जाएँ। तो ये एक प्लान किया जा रहा है। अभी चूंकि काफ़ी दिन पड़े हैं, पूरा जुलाई का महीना दरमियान में मौजूद है, तो इसकी भरपूर तैयारी की जाएगी। और फिर ये कि अगस्त में मुहर्रम भी गुजर चुका होगा, क्योंकि मुहर्रम अभी 10-12 दिन के अंदर अंदर मुहर्रम भी गुजर जाएगा, और ऐसा कोई महीना नहीं होगा कि जिसकी वजह से कहा जाए कि ना अब आप ना करें। अलीमा खान साहबा ने गुफ्तगू की, पहले ज़रा हम अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू सुनवाते हैं। आज उन्होंने अनाउंस किया था कि 3:30 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अडयाला के बाहर इंशाल्लाह। उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए हैं, और ख़ास तौर पे जो फील्ड मार्शल जनरल असम मुनीर साहब और मोहसिन नकवी साहब की तरफ से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो उनको मैसेज कन्वे किए गए, जो उनको ऑफर्स की गई, उसके बारे में बात की गई है। ज़रा सुनाइएगा जी फील्ड मार्शल अलीमा खान साहबा को ज़रा सुनवाइए। आज बड़ा ज़रूरी हो गया था कि हमें पता चले कि जो पिछले 4 साल का सफ़र है इमरान खान का, पहले वो तो अगर यादाश्त हम सबकी कमज़ोर पड़ जाती है कि उनको, अगर आपको यादाश्त दोबारा याद करवाएं कि 2022 में इमरान खान की एक अमेरिकन सरकारी अफसर के कहने के ऊपर यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की बड़ी मेहनत करके हुकूमत गिरा दी, और साथ ही इमरान खान के ऊपर इतने केसेस बनाने शुरू किए कि कम से कम 200 केसेस तक पहुंच गया, जब तक इन्होंने 9 मई को इमरान खान को अगवा नहीं किया कोर्ट के अंदर से। याद रखें, अदालत के अंदर किसी को आप हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। और इन्होंने इमरान खान को अगवा किया, 9 मई का फॉल्स फ्लैग किया, और फॉल्स फ्लैग के बाद इमरान खान को इन्होंने उसके बाद पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाब पे इतनी सख्त जुल्म किए लोगों के ऊपर, लोगों को हर 10,000 कम से कम लोगों को इन्होंने कैद में डाला इनका। और फिर जाकर 4 अगस्त को, ये मैं आपको बता दूं कि 4 अगस्त को इनके पास लोग आए, उन्होंने कहा इमरान खान आपको पाकिस्तान से कहीं पे भी जाना हो आप जा सकते हैं, आपको इजाजत है किसी भी मुल्क में जाना चाहें। इमरान खान का जवाब ये था कि देखें, मेरे ऊपर जो इन्होंने केसेस बनाए मैं उनका सामना करूंगा, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा, मैं अदालत के अंदर जाऊंगा और मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा। और इन्होंने 5 अगस्त को इमरान खान को फिर अरेस्ट कर लिया। पहले इनको बड़ी बुरी हालत में अटक में रखा, अटक के पुलिस वाले कहानियां सुनाते हैं कि किस हालत में इमरान खान को बिजली बंद करके, जब सांस नहीं आ रहा था 10 में, बिजली बंद करके वहां पे कीड़े मकोड़े अंदर अच्छी तरह छोड़ के इमरान खान के साथ इन्होंने क्या किया। उसके बाद जब यहाँ अडयाला जेल लेकर आए, ठीक है, इमरान खान के केसेस शुरू हो गए यहाँ पे अडयाला जेल में, एक के बाद दूसरा केस है। अगर आप साइफर याद रखना है, आपको याद रखना चाहिए कि साइफर जो है पाकिस्तान का महंगा तरीन केस इन्होंने चलाया, झूठा केस चलाया। मैं आपको एक बात बता दूं
کہ جب عمران خان صاحب کو، کیونکہ 5 اگست آ رہی ہے، 3 سال ہونے والے ہیں، تو اس بارے میں اب مزید انکشافات ہوں گے. تو علیمہ خان صاحبہ جو بات کر رہی ہیں کہ 5 اگست سے پہلے 4 اگست کو باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب کو یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ برطانیہ منتقل ہو جائیں، اور برطانیہ اور اس میں ایک غیر ملکی سفارتکار اور خاص طور پہ برطانوی گورنمنٹ جو ہے اس کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی کہ آپ برطانیہ آ جائیں اور اب یہاں پہ آرام سے رہیں، تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، آپ کو کوئی سزا بھی نہیں ہوگی. اور اس وقت تک عمران خان صاحب ایک فری مین تھے، کوئی سزا نہیں ہوئی تھی، کوئی گرفتاری نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے باہر نہیں جانا اور میں یہیں پہ ہوں، میرا دامن صاف ہے اور میں یہیں پہ رہوں گا، پاکستان میں ہی میرا جینا مرنا ہے. اور اس کے بعد پھر 5 اگست کو عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی اور اسی دن گرفتار کر لیا گیا اور اٹک جیل بھیجا گیا تھا. اٹک جیل میں پہلے جو 7-8 دن تھے وہ بہت زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا تھا، اور یہ میں معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. وہاں پہ ان کو بیڈ بھی نہیں دیا گیا تھا، نیچے بستر نہیں دیا گیا تھا، اور ان کو نیچے فرش پہ، اور فرش پہ بھی کیڑے مکوڑے تھے، مٹی تھی، اور ان کو اس حالت میں رکھا تھا. اور تقریباً 7-8 دن. اور ان کا خیال تھا، سب کا خیال تھا، نون لیگ کا بھی اور ہمارے ملٹری لیڈرشپ کا بھی، اسٹیبلشمنٹ کا بھی، انٹیلیجنس اداروں کا بھی، کہ عمران خان زیادہ سے زیادہ 3-4-5 دنوں میں بالکل ٹوٹ جائے گا اور یہ ہماری منتیں کرے گا کہ مجھے یہاں سے نکالو. تو عمران خان صاحب نے اٹک میں جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا وہ آج تک کسی نے بیان نہیں کیا، وہ خود آ کر بیان کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا وہاں پہ. لہذا جب اٹک جیل سے پھر اسی لیے جب ان کو بہت بری حالت میں رکھا گیا تھا تو عمران خان صاحب کے وکلا نے ایک پیٹیشن فائل کی تھی کہ ان کو راول پنڈی میں لایا جائے. لیکن جب ہفتہ 10 دن گزر گئے تو پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لے جانے کی کہیں بھی، میں ادھر ہی ہوں اور میں نے ایڈجسٹ کر لیا ہے، جو یہ کر سکتے ہیں انہیں کرنے دیں. اور پھر خود انہوں نے اڈیالہ منتقل کیا گیا تھا. آگے سنائیں جی. جھوٹا ثابت ہوا، انہوں نے توشہ خانہ چلایا، جھوٹا کیس چلایا، جھوٹا ثابت ہوا ہے، اس کے باوجود ان کو سزائیں دی گئیں. لیکن جج کو کوئی سزا نہیں ہے جس نے یہ غلط کیسز سنائے. ساتھ ہی انہوں نے 4 اکتوبر کو عمران خان کو سخت قید تنہائی میں جیل کے اندر بند کر دیا. سالٹری کنفائنمنٹ چھوڑیں، جیل کے اندر چابی، کہتے ہیں کہ جیل والوں سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری چابی گم گئی ہے. 3 ہفتے عمران خان کو انہوں نے، بلکہ 5-6 دن انہوں نے بجلی بھی بند کر دی، پنکھا بند، بجلی بند. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارا کچھ اللیگل ہے نا. آگے چلیں، آگے آ جاتی ہے 26ویں ترمیم. 26ویں ترمیم کیوں لائی گئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ سائفر میں عمران خان کو ججز کوئی نہیں کرنا چاہتا کہ غلط سزا دیں، کیونکہ ایسی جب کرمنل چیز کرتا ہے جج تو اس کے ساتھ چلتی ہے ساری زندگی. اس کے بعد 26ویں ترمیم لائی گئی. 26ویں ترمیم میں کیا لایا گیا کہ ججز کو آپ اپنا ماتحت بنا دو، ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا. انہوں نے اس کے بعد اپنے چوائس کا جج لے کر آئے. انہوں نے کہا یہ جج تو سارے قابو نہیں آ رہے، تو آپ ایسا ججز لے کر آؤ، نیچے سے اٹھاؤ. وہ اتنا شکر گزار ہو آپ کا کہ نیچے سے ایک جج اٹھاؤ. تھوڑے سے ججز لا کے ہائی کورٹ میں، اور جج ڈوگر جیسے انسان کو جو کہتے ہیں 15ویں نمبر پہ تھا، کیا کیا انہوں نے؟ جج ڈوگر کو بٹھایا. جیسی جج ڈوگر کو بٹھایا انہوں نے سزا سنا دی القادر میں. اور جج ڈوگر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پھر اگلے 1.5 سال عمران خان کو کا کیس سننے سے انکار کر دیا، بڑی بے شرمی سے. اب آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ جو 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم جو لائی جا رہی ہے، 26ویں لائی گئی، تو ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب کو جب راتوں رات سزائیں سنوائی گئیں، اور جن ججوں نے سزائیں سنائیں انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی بتا دیا کہ ہم سے خوش رہنا، ہمیں بد دعا نہ دینا، کیونکہ ہمیں کسی کا بچہ روکا ہوا تھا، کسی کی شادی روکی ہوئی تھی، کسی کا بچہ اغوا کیا ہوا تھا. اس طرح کے کر کے رات کی تاریکی میں، رات 1 بجے 2 بجے تک ٹرائل چلا، اور جیل میں 2 کمرے بنا دیے گئے اور 2 عدالتیں وہیں پہ لگا دی گئیں. اور ایک عدالت چل رہی تھی، ساتھ دوسری چل رہی تھی، ادھر سے عمران خان ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے وکیل اور ادھر سے وکیل ایک دوسری عدالتوں میں جا رہے تھے. یعنی کہ میز کرسی رکھ کے کہا گیا کہ یہ عدالت ہے. اس طریقے سے سزائیں سنائی گئی. اور وہ عدت والا کیس تھا،
وہ بھی فارغ ہو گیا, اور اس کے بعد سائفر والا کا وہ بھی فارغ ہو گیا, کیونکہ ان کے پاس ماسٹر جو پیس تھا کیس وہ تھا سائفر والا, کہ جی یہ تو بہت بڑی غداری ہو گئی ہے, یہ تو پتہ نہیں ملک دشمنی کر لیا, سیکرٹ راز, سیکرٹ نیشنل سیکرٹ جو ہیں وہ آؤٹ کر دیے. جب اس میں بھی ہائی کورٹ نے انڈیپینڈنٹ ججز نے فارغ کر دیا اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا وہ فیصلہ دونوں جج صاحبان کا, تو اس کے بعد پھر 26ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی, اور کیونکہ توشہ خانہ کا فیصلہ اور القادر ٹرسٹ کا فیصلہ, ان کا خیال تھا کہ اگر وہ 5 آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر وہی رہتے ہیں تو یہ کیس ختم ہو جائیں گے اور عمران خان رہا ہو جائیں گے. اور یہ ان کی ناک جو ہے وہ کٹتی تھی کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری اتھارٹی کے بغیر کوئی بندہ باہر آ جائے. آگے بڑھتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو شہباز شریف صاحب نے آج فلور آف دا ہاؤس ایک پیشکش کی ہے, ذرا سنیے کیا کہتے ہیں. آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ یہ اللیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. جناب اسپیکر, 2018 کے الیکشنز کی تحقیقات کر لیں, اگر اس میں 2018 کے الیکشن میں اگر بھرپور طور پر وہ جادوگری نہیں ہوئی اور بکسے نہیں بھرے گئے اور پٹے پہنا کر لوگوں کو اسلام آباد نہیں لایا گیا اور دھمکیاں دی گئیں, 2018 کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں, اگر وہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے تو یہ بھی لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے. جناب اسپیکر, اور اگر ان کو بہت شوق ہے تحقیقات کا تو 2018 سے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد 2024 کے الیکشن میں بھی ہم آ جاتے ہیں. تو جناب اسپیکر, بات نکلی تو بہت دور تلک جائے گی. بات نکلی تو بہت دور تلک جائے گی. تو میں 2018 کی بات کر دوں جی. 2018 میں عمران خان صاحب سادہ اکثریت سے جیت رہے تھے اور ان کی سادہ اکثریت کنفرم تھی, لیکن پھر آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا, اور آر ٹی ایس بٹھا کے پھر گنتی روک دی گئی, نتیجے روک دیے گئے, اور پھر ان کی سیٹیں کم کی گئیں. کچھ سیٹیں ایم کیو ایم کو دے دی گئیں, کچھ سیٹیں پیپلز پارٹی کو اور کچھ نون لیگ کو دے دی گئیں, اور ان کی سادہ اکثریت ختم کر دی گئی. کیونکہ سادہ اکثریت اس لیے ختم کی گئی کہ اگر عمران خان کو سادہ اکثریت دے دی گئی تو پھر اس کو فارغ کرنا ہوگا, تو ہم کیسے فارغ کریں گے. پھر وہی 2018 کا ماڈل جو ہے, جو وہاں پہ جو 11-12 سیٹیں جو ہیں انہوں نے کم کی تھیں, ان 12-14 سیٹوں کو کمی کا کیا نتیجہ نکلا, وہ نکلا آپ کا رجیم چینج آپریشن میں, اور پھر وہاں پہ کاف لیگ کے ووٹ, جے یو آئی کے ووٹ, اور باپ پارٹی اور اس طریقے سے باقی جو چھوٹے گروپس ہیں ان کو ساتھ ملایا گیا, اور بی این پی مینگل, ان چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو یہ ساتھ بٹھا دیا گیا عمران خان کو, اور پھر کولیشن گورنمنٹ بنائی گئی. اور پھر انہی لوگوں کو جو 14-15 سیٹیں اس وقت چوری کی گئی تھیں 2018 کی الیکشن میں, آر ٹی ایس کو بٹھا کے انہی 14-15 بندوں کو استعمال کر کے ان کی سادہ اکثریت, ان کی حکومت گرائی گئی, رجیم چینج آپریشن کیا گیا. اور پھر یہ کہ 2018 میں تو عمران خان صاحب نے پہلی سپیچ میں یہ کہہ دیا تھا اپنی قوم سے خطاب میں کہ اگر کسی کو شک ہے کہ یہ نتیجے درست نہیں تو آؤ تحقیقات کرتے ہیں. تحقیقات آفر کر دی تھی, جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں اور آئے. اور مسلم لیگ نواز ہیں جو اب یہ کہہ رہے ہیں کوئی الیکشن پٹیشن فائل نہیں کی گئی تھی, پی ٹی آئی کی 35 پٹیشنز اس وقت فائل ہوئی تھی. تو یہ ہے صورتحال, یہ ہے سچویشن جو کہ اس وقت تھی. اور اب یہ کہتے ہیں, یہ مان لیا کہ یہ مانتے ہیں کہ ہماری حکومت جعلی ہے, لیکن کہتے ہیں 2018 کی بھی تحقیقات کروائیں. 2018 کی تحقیقات کروا لیں, اس سے پیچھے جائیں, پھر اس سے پیچھے جائیں, تو سارے الیکشن جو آپ نے بے نظیر کے خلاف لڑتے تھے, پیپلز پارٹی کے خلاف, ان کی بھی اگر تحقیقات ہو گئیں تو پتہ چلے گا کہ آپ کا تو سارے الیکشن جو ہیں وہ انہوں نے ہی جتوائے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کی تو مثال ہمارے سامنے ہے کہ جنرل باجوہ کے سسر کے ذریعے سے انہوں نے, جنرل باجوہ صاحب نے خود بتایا کہ مجھے فون آیا کہ جی مجھے میں ہار رہا ہوں تو مجھے بچائیں, میری عزت بچائیں. تو انہوں نے پھر عزت بچا دی, صبح فارم 47 بھیج دیا. اسی طریقے سے اب بھی ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ سے انہوں نے لے لیا فارم 47, ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کو ہرا دیا اور ان کی جگہ پن کو دے دیا. ادھر آپ پنجاب میں چلے جائیں, لاہور میں کئی سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ فارم 47 دیا گیا, اور اب گلگت بلتستان میں کیا ہوا, وہاں پہ بھی فارم 47 دیا گیا. تو اس لیے یہ مانتے ہیں کہ ہم جعلی ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں,
जरा पीछे से सिलसिला शुरू करो, बात गई तो दूर तलक जाएगी तो पीपल्स पार्टी खुद ही बता देगी कि दूर तलक कहां तक जा सकती है। अगला जनाब ख्वाजा साहब को सुनवाइए। 4 साल हुकूमत में रहे हैं, जो इन्होंने किया हुआ है वो भी सारी कौम को पता है। आप ये एग्जाम्पल ले लें, प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर दाखिल हुए हैं, वो सीधा इनकी सीट्स पे गए। कभी हुआ था, जनाब स्पीकर आप गवाह हैं, कभी ये 3 साल में हुआ था कुर्सी की पुश्त उस तरफ होती थी और जिस किस्म की जबान बोली जाती थी वो भी आपको याद है। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ नई रवायात को जन्म दे रहा है, नई रवायात ट्रेडिशन सेट कर रहा है, ये दोनों साइडें जो है उसको परसू करें। अब जो मामला है ना जी, वो ये कि क्यों कह रहे हैं कि आए जनाब शहबाज शरीफ साहब चलकर आपके पास गए हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों गए हैं, आखिर ऐसी क्या उस्ताद आन पड़ी है, और अब ये क्यों अपोजिशन की मिन्नतें कर रहे हैं कि आए जनाब बैठें बात करें। इसलिए कि इनको पता है कि गर्म हवाएं और शिद्दत और हिद्दत जो है वो ये चिराग इनके बुझने वाले हैं और ये हवाएं इनकी तरफ बढ़ रही हैं। बड़ी बड़ी फाइलें तैयार हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी फाइलें तैयार करके सहाफ़ियों को दी जा रही हैं। करप्शन के केस, नई करप्शन के जो हैं स्कैंडल्स आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसलिए अब इनको ये दर्द सताए जा रहा है, खौफ है। इसलिए कहते हैं जनाब हम आपसे हाथ मिला रहे हैं, आप हमारे साथ बैठें, बातचीत करें, दोनों इकट्ठे चलें और मामला को आगे बढ़ाएं। ये है आजकल, वरना तो यही ख्वाजा साहब जहर उगलते हैं, यही शहबाज शरीफ साहब जहर उगलते हैं। और आज क्यों इतने अच्छे बने हुए हैं, उसकी वजह यह है कि अब करप्शन की फाइलें, ख्वाजा साहब की वो जो वजीर हैं वो इनकी भांजी हैं, जो वो आईटी वाला बिल आया है जिसमें हमारी जो प्राइवेट जायदादें, हमारे घर प्राइवेट जायदादें, हमारे घर हैं, दुकानें हैं, कारोबार हैं, कारखाने हैं, ज़मीनें हैं, वहाँ पे वो मोबाइल फ़ोन कंपनियों को दी जा रही हैं, आईटी कंपनियों को दी जा रही हैं कि जाएँ और जाके अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे जो टावर शावर लगाने हैं लगा दें और जो इनकार करेगा उसको 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। ये इन्हीं की भांजी हैं।